اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ میاں بیوی کے درمیان یہ سکون کم ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک مشہور آتھر ہے جان گرے، وہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ بحث و تکراری آرگومنٹس ہوتی ہیں، اور وہ کہتا ہے آرگومنٹ کی سب سے بڑی وجہ ماضی کے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، اور اسے وہ 90-10 پرنسپل کہتا ہے، یعنی کہ 90% وجہ اختلافات کی تکرار کی ماضی کے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں اور 10% دوسری وجہ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تکرار یا آرگومنٹ جتنے طول پکڑے جائے، جتنے طویل ہو جائیں، نقصانات یا اختلافات اتنے زیادہ ہی بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ تکرار کی وجہ کچھ بھی ہو، تکرار کے اندر جو ہوتا ہے، جس طرح الزامات کے تبادلے ہوتے ہیں، جو لہجہ یا ٹون استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے بعد میں، اور اختلافات کی بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ تکرار کو یا آرگومنٹس کو کنٹینیو کرنے کے لیے تو دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے ختم کرنے کے لیے صرف ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک آدمی اگر سوری کہہ لے تو اختلافات وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری ایک اور چیز وہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات خواتین یا بیویاں ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں غصے میں جو ان کا مقصد تو نہیں ہوتا، لیکن شوہر اس کو سنگین الزام کے طور پر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیویاں ہمیشہ کبھی نہیں یا ہمیشہ کے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کبھی مجھے توجہ سے نہیں سنتے، جب میں بات کرنا شروع کرتی ہوں تو آپ کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، آپ ہمیشہ دفتر سے لیٹ آتے ہیں، یا آپ ہمارے گھر والوں کے بارے میں ہمیشہ غلط خیالات رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ میاں بیوی سمجھ لیں یا شوہر سمجھ لیں کہ یہ الفاظ ہمیشہ یا کبھی نہیں کہ الفاظ غصے میں استعمال کیے گئے ہیں، اصل میں اس کا مقصد نہیں ہوتا بیویوں کا، تو اس سے بھی کافی مس انڈرسٹینڈنگ کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اور دوسری اہم بات یہ کہتا ہے کہ جی ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے، ایک دوسرے کی تعریف کر کے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر کے ایک دوسرے کو زیادہ کامیاب بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے میں وہ صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مور ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں جب ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اس سے مزید توجہ اور محبت ملتی ہے۔ اس کے برعکس اگر الزام لگا کر اور تنقید کر کے دوسروں کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، یہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ دوسرا بندہ بھی پھر الزامات اور تنقید سے ہی جواب دیتا ہے۔ اور ایک اور چیز وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی شوہروں کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے یا اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں مشورہ دینا چاہیے ٹائم پہ، یا جب مانگا جائے مشورہ تو اس وقت مشورہ ضرور دینا چاہیے۔ اور دیکھیں اس ریلیشن شپ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک دوسرے کا یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس ریلیشن شپ کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اور اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی بیوی کا یا اپنے شوہر کا، تو اللہ تعالیٰ ان میں وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز ہوں، وہ یا وہ صلاحیتیں ہوں۔ دیکھیں عورتوں میں جنرلی شکر ادا کرنے کی کوالٹی کم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، انہوں نے جب انہیں جہنم دکھایا گیا تو اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اکثر خواتین ایسی تھیں جو شوہروں کا شکر نہیں ادا کرتی تھیں، اور اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض خواتین ان کے ساتھ اگر زندگی بھر بھی احسان کیا جائے اور کوئی اگر ناخوشگوار یا ناگواری والی بات ہو جائے تو وہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے کبھی بھی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو دیکھیں شکر ادا کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اپنے زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے کہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسروں کا لباس بنایا، اور لباس کا مقصد خامیوں کو اور کوتاہیوں کو کور کرنا یا ڈھانکنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اپنی کوتاہی، اپنے شوہر کی، اپنی بیوی کی خامیاں کوتاہیاں دوسروں کے سامنے یا تھرڈ پارٹی کے سامنے نہیں بتانا چاہیے، اس سے اختلافات بہت بڑھ جاتے ہیں، اس سے نگیٹیوٹی بہت آتی ہے لائف کے اندر، اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر واقعی بہت زیادہ تکلیف ہے، اگر
سسرال والوں کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، تو ایز اے فرسٹ اسٹیپ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے عرش میں اور مظلوم کی ریکویسٹ میں، مظلوم کی دعا میں کوئی آڑ نہیں ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بہت جلدی سنی جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں وہ میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کروں گا، جس میں جب وہ کافی ان کو ان کے شوہر نے زہار کر دیا، اور زہار جو تھا اس وقت طلاق دینے کا مروجہ طریقہ تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا حضور اس عمر میں انہوں نے مجھے طلاق دے دیا، میں کہاں جاؤں گی، مجھے کون ایکسیپٹ کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر انہوں نے زہار کیا ہے تو آپ ان پر حرام ہو گئی ہیں، اس لیے کہ زہار کے متعلق ابھی تک کوئی شرعی احکام نہیں آئے تھے قرآن میں، تو وہ مروجہ طریقہ ہی سمجھا جاتا تھا طلاق کا۔ تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ کوئی طریقہ نکالیں اس کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 سے 4 نازل کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کی کیفیت نازل ہوئی، اور یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ رب العزت نے اس طریقے زہار کے طریقے کو ختم کر دیا، اور کفارہ کے احکامات وغیرہ نازل ہوئے۔ تو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ادونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے، جب پکارنے والوں کی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔